أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد أنزل على عبده بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من الأتقياء والأصفياء والأولياء والكاملين والعاملين والمؤمنين والمتقين والصالحين بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماوات أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وابن عمه وصاحب لوائه أسد الله الغالب غالب على كل غالب المطلوب لكل طالب إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض واجب على الحاضر والغائب مولانا ومولى الثقلين أبي الحسنين والزينبين مصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان الذي زوج في السماء بخير النسوان أسد الله عين الله أذن الله وجه الله جنب الله لسان الله إرادة الله قدرة الله أمر الله مشية الله صفوة الله عناية الله إرادة الله باب الله قدرة الله سر الله في العالمين أمير المؤمنين نقطة باء بسم الله الرحمن الرحيم. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الأطهرين الأنجبين الأكرمين الأكبرين الذين بولايتهم ومحبتهم وألفتهم ومودتهم وعنايتهم يقبل الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. واللعن الدائم على أعدائهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. علماء اعلام مراجع عظام کی صحت و سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے دشمنان اسلام
کی ذلت و خواری کے لیے، مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے، جو حج و زیارات کے متمنی و مشتاق ہیں، اگلے سال سے پہلے ان کے حج و زیارات سے مشرف ہونے کے لیے جس نے ابھی آتے ہوئے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے، ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، قبلہ محمد حسین صاحب کی کاملاً صحت و سلامتی اور عافیت کے لیے، جو بے اولاد ہیں ان کی اولاد نرینہ، اولاد صالح کے لیے، جو اپنی بچیوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی بچیوں کے برابر کے کف کے لیے، جو بے گھر ہیں ان کے لیے، حسین کے عزاخانے کی فراہمی کے لیے، جو بے اولاد ہیں ان کے وہاں حسین کا عزادار آنے کے لیے، سیدہ کی خوشنودی کے لیے، مجلس کی مقبولیت کے لیے، اپنے اشکوں کو حسین کی زخمی ماں زہرا کے رومان میں جگہ دینے کے لیے مل کے ایک مرتبہ فاطمی صلوات کی تلاوت فرمائیے۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے ظہور میں ادنا جانثار بننے کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی تلاوت فرمائیے۔ بانیان مجالس کہ جو اس وقت آزاداریاں کر رہے ہیں، ان سب کی حفاظت کے لیے پاکستان میں دنیا کے جس کسی کونے میں مجلس اعلیٰ ہو رہی ہے، ماتم داران امام حسین، ان سب کی صحت و سلامتی، عزت و آبرو ناموس کی حفاظت کے لیے، اس عشرے کی جو بنیاد ڈالنے والے ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے، عزاداروں کی صحت و سلامتی کے لیے، مجلس میں آنے والوں کی صحت و سلامتی کے لیے مل کے ایک مرتبہ حسین محترم کربلا معلی میں اور شام میں آپ سب کی طرف سے نائب زیارت رہا، اور اس بات کا مجھے یقین نہیں بلکہ حق الیقین ہے کہ قیامت کے دن جب آپ نام عمل اپنا چیک کریں گے تو اس میں سید الشہداء کی زیارت نظر آئے گی۔ مشہد مقدس میں آپ کا نائب زیارت رہا ہوں، یقین جانیں کہ مجالس کا فیض اس قدر زیادہ ہے کہ انسان کی زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، فقط مجلس اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ غیروں کے ہاں کانفرنسیں ملتی ہیں، غیروں کے ہاں ریفرنڈم ملتے ہیں، اجلاس ملتے ہیں، جلسے ملتے ہیں، احتجاج ملتے ہیں، اگر مجلس کا کوئی کانسیپٹ ہے تو وہ فقط شیعیان آل محمد کے ہاں ہے۔ اسی مجلس کے حوالے سے فرمان ہے معصوم کا، من جلس مجلسا یحییٰ فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جو اس مجلس میں بیٹھے جس میں ہمیں زندہ کیا جائے۔ توجہ فرمائیے گا، آخری بندے تک جو سامنے تشریف فرما ہے، یہ جو باہر موجود ہے، جو اس مجلس میں بیٹھے جس میں یہ بتایا جائے علی کون ہے، جو اس مجلس میں بیٹھے جس مجلس میں ذکر حسین سے اس کے وجود میں عطر کی فضا ہو، وہ جو اس مجلس میں بیٹھے جس مجلس میں بیٹھ کے اس کو کربلا یاد آ جائے، جو اس مجلس میں بیٹھے جس میں بیٹھ کے وہ نجف اشرف سے مشرف ہو جائے، تو کیا ہوگا؟ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن دل مردہ ہوں گے۔
تو جو فرما رہے ہیں، جو اس مجلس میں بیٹھے جس میں ہمارے اوامر کو زندہ کیا جائے، ہم نے کیا کہا؟ قال الصادق قال الباقر قال الامام العسکری علیہم الصلاۃ والسلام، اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن دل مردہ ہوں گے۔ تو جو اس مجلس میں بیٹھے جن میں ان کا ذکر نہ ہو، وہ آج بھی مردہ ہے، کل بھی مردہ ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آج ایک چل رہا ہے جہاں دیکھیں درس کے عنوان سے ذکر ہو رہا ہے، اور درسی تقاریر میں موضوع اصلی جو ہوتا ہے وہ پڑھنے والے کا تنقید کرنا، آل محمد پہ اعتراض کرنا، ان کی شخصیات پہ کسی نہ کسی قسم کے انتقاد کو ظاہر کرنا۔ تو آل محمد کے ہاں دو چیزیں ملتی ہیں، یا مجلس ملتی ہے یا محفل ملتی ہے۔ مجلس کا ذکر میں نے کر دیا، اور محفل کا ذکر حدیث قصہ بتا رہی ہے، فیہ جمع من شیعتنا و محبینا، محفل من محافل اہل الارض۔ محفل ہو، چونکہ حدیث قصہ قصیدہ ہے ان کی شان میں، تو قصیدے کے لیے محفل کا ہونا ضروری ہے، اور ذکر ہو آل محمد کا مسائل کی شکل میں تو اس کے لیے مجلس کا ہونا ضروری ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے، توجہ نہیں ہے آپ۔ اب میں جملے عرض کرتا چلوں گا، جو یہاں سمجھ جائے وہ سبحان اللہ، جو نہ سمجھے وہ ماشاء اللہ، اور جو گھر جا کے سمجھے وہ الحمدللہ۔ تو بہرحال کوشش یہ کیجیے گا یہی سمجھ کے جانا ہے، ایسا نہ ہو کہ ایک جگہ میں مجلس پڑھ کے گیا تو میں نے کچھ واجب الوجوب کے حوالے سے بحث کی تھی، تو اگلے دن جب آیا تو ایک صاحب نے کہا جو آپ نے کل نقطہ پڑھا تھا سبحان اللہ، جو کل نقطہ پڑھا تھا سبحان اللہ، تو اب جو ظاہر ہے جو کل پڑھا تھا وہ آج سبحان اللہ، جو آج پڑھوں گا تو کل سبحان اللہ، اور پھر جو آخری مجلس ہوگی وہ اکیلے ہی سبحان اللہ ہوگا۔ تو یہ ایک مرتبہ جو سبحان اللہ کہتا ہے، روایات میں ملتا ہے فوراً اس کے لیے جنت میں ایک گھر بن جاتا ہے۔ اب ذرا حساب لکھیں کہ مجلس میں کتنے گھر بنتے ہیں۔ مجلس اعلیٰ میں کتنے گھر بنتے ہیں؟ ادھر ایک سبحان اللہ کا، ادھر گھر، ادھر سبحان اللہ کا، ادھر گھر۔ تو عزیزان محترم، محرم کا آغاز ہو چکا ہے، آج شب 2 محرم الحرام ہے، اور یہ محرم کا مہینہ بڑا عجیب مہینہ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا پہلی مجلس میں بھی کہ انسان چاہے یہودی ہو، چاہے برہمی ہو، چاہے برہمن ہو، چاہے عابد الاوثان ہو، جس چیز کا ماننے والا ہو، جس چیز کی پرستش کرتا ہو، بت پرست ہو، آتش پرست ہو، گاؤں پرست ہو، جس چیز کا، ستارہ پرست ہو، چاند پرست ہو، سورج پرست ہو، جو ہو، اس سے یہ پوچھے ربیع الاول کیا ہے، وہ کہے گا یہ ہوتا کیا ہے۔ اس سے پوچھے ربیع الثانی کیا ہے، وہ کہے گا یہ ہوتا کیا ہے۔ جمادی الاول نہیں پتا، جمادی الثانی نہیں پتا، رجب نہیں پتا، شعبان نہیں پتا، لیکن اگر اس سے پوچھے کہ محرم تو کہتا ہاں یہ پتا ہے۔ یہ محرم کو ایک سید نے اپنے ساتھ اتنا خاص کر دیا کہ ادھر محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، ذہن کربلا چلا جاتا ہے، ذہن میں تصور آتا ہے کربلا کا۔ یہ اس زہرا کے چاند کی کشش ہے کہ جس کو اللہ کا نہیں پتا، اس کو یہ پتا ہے کربلا میں کوئی شہید ہوا تھا۔ بہت بڑا جملہ کہہ گیا۔ افریقہ میں کچھ ایسے تھے جن کو اللہ کا نہیں پتا تھا۔ اللہ کون اللہ؟ جب ان سے امام حسین کا نام لیا جاتا تھا، کہاں ہمیں پتا ہے کربلا میں کسی کو بے گناہ شہید کیا گیا، یہ ہے حسین، بنا لا الہ حسین، حقیقت توحید حسین، بقاء توحید حسین، ضمانت توحید حسین،
جب آپ کوئی چیز لیتے ہیں تو اس پہ دیکھتے ہیں وارنٹی کتنی ہے. کسی چیز کو لیں آپ تو اس پہ گارنٹی ہوتی ہے, وارنٹی ہوتی ہے 1 سال کے لیے, 2 سال کے لیے. حسین نے اپنے خون سے لائف ٹائم اسلام کی گارنٹی دی تھی. اب کوئی یزیدی مٹا نہیں سکتا. پہلا زمانہ ہوتا تھا کہ لوگ کالے کپڑے پہنتے ہوئے ڈرتے تھے اسی پاکستان میں. آج جتنے حالات خراب ہیں, لیکن کوئی علی والا علی کو چھوڑنے پہ تیار ہی نہیں. کسی سے آپ پوچھیں, ہمارے سنی برادر جو ہے ان سے پوچھیں کیا حسین تمہارا نہیں؟ وہ کہتے نہیں حسین ہمارا ہے, علی ہمارا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ ذات اتنی بلند ہے کہ کوئی اس کو چھوڑنے پہ تیار نہیں. اس شہنشاہ کو فاتح کربلا سید الشہداء حسین کہتے ہیں. عزیزو, یہ جتنے ایام آپ کے سامنے تقاریر کا مجموعہ اور عطائے اہل بیت لے کے میں حاضر ہوا ہوں, مقصد اصلی ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ ذکر آل محمد کیوں کرتے ہیں, کثرت کے ساتھ ذکر کیوں کرتے ہیں. موضوع میں نے بنایا ہے اس آیت کو جو زبان ذات خاص و عام ہے. رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. علت خلقت عبادت رب العزت ہے. انسان کے پیدا کرنے کا سبب اللہ کی عبادت ہے. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ رسول کے فرمان تو کافی ملتے ہیں, الصلاۃ عبادت, نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, حج عبادت ہے, جہاد عبادت ہے. ساتھ رسول کا یہ بھی فرمان ہے ذکر علی عبادت. نماز کے لیے پڑھنا تو عبادت ملتا ہے, نماز کا سوچنا عبادت حدیث میں ملتی. کعبے کو دیکھنا تو عبادت ملتا ہے, النظر الی الکعبۃ عبادت, کعبے کو دیکھنا عبادت ہے. محبت ایمان میں شامل ہے, لا شک والا ہے, لیکن یہ حدیث نہیں ملتی کعبے کو دل میں رکھنا عبادت ہے. کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے, جس کا ذکر بھی عبادت ہے, جس کی محبت بھی عبادت ہے. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتی جب یہ آیت کوئی پڑھتا ہے اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا تو اس کے ذہن میں نماز اور روزہ ہی کیوں آتے ہیں, علی کا ذکر کیوں نہیں آتا؟ تو اسی کو سامنے رکھ کے حالات کو دیکھتے ہوئے, اس لیے کہ الخطیب کالطبیب, خطیب ڈاکٹر کی مانند ہے. ڈاکٹر جو ہے وہ نبض دیکھ کے بتاتا ہے, اس کو جو ہے وہ پیناڈول دیتے ہیں. اب آج کل کا زمانہ کچھ اس قسم کا ہے, بیماری ہے, بخار کی دوائی ہے, کینسر کی, وہ بھی ڈاکٹر نہیں ہے. تو ڈاکٹر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تشخیص صحیح کرے, اور خطیب جو ہے اس کا معیار حقیقت پہ پورا اترنا واجب ہے. عزیزان محترم, ایک واجب ہے, ایک ممکن ہے, ایک ممتنع ہے. یہ بیس ہے کہ جس پہ مجالس چلیں گی. اگر آپ نے توجہ فرمائی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لطف آئے گا, اگر توجہ نہیں فرمائی تو گھر جا کے لطف آئے گا. تو ایک واجب ہے, ایک ممکن ہے, ایک ممتنع. موضوع ہے مقصد فضائل اہل بیت. جو موضوع ہے اس عشرے کا, اس کا عنوان ہے مقصد فضائل اہل بیت. کیا ہم مجالس جو ہیں, فضائل جو ہیں, کیا یہ واہ واہ کے لیے پڑھتے ہیں؟ تو جو فرماتے رہیے گا. کیا ہم یہ ذکر آل محمد خوش ہونے کے لیے پڑھتے ہیں؟ کیا یہ ہم ذکر آل محمد وقت گزارنے کے لیے پڑھتے ہیں؟ کیا ہم یہ ذکر آل محمد ٹائم پاس کرنے کے لیے کرتے ہیں؟
یہ جو اعتراضات ہم پہ ہوتے ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، نعروں کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، وقت گزارنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، تفریح کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، خوش ہونے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، مقصد اصلی اس کا کیا ہے؟ اپنے کو خوش کرنا یا اللہ کو خوش کرنا؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ مقصد اصلی اس کا کیا ہے کہ اپنے ذات کی خوشحالی مقصود ہے یا واجب الوجود کی خوشحالی مقصود ہے؟ 3 وجود اس عالم میں موجود ہے. ایک واجب الوجود. واجب اس کو کہتے ہیں جس کا ثانی نہ ہو. میرے خیال سے بات کچھ آپ کے ذہن بہت اوپر چلے گئے، گفتگو نیچے رہ گئی ہے. ایک واجب الوجود ہے کہ جس کا ہونا واجب ہے، کوئی ہو یا نہ ہو. توجہ فرماتے رہیے گا تو پھر لطف آئے گا بات سننے میں. ایک ہے واجب الوجود کہ جس کا ہونا بالذات واجب ہے، وہ بالذات واجب ہے، بالصفات واجب ہے. قدیم بالذات ہے، اس کی اصل بھی قدیم ہے، وہ بالذات قدیم ہے، اس کا ثانی نہیں، اس کا شریک نہیں. توجہ آخری بندے تک. اللہ واجب الوجود ہے. واجب الوجود 2 ہو جائیں محال ہے. واجب الوجود ایک رہے گا، ایک رہے گا، ایک رہے گا. ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا. بالذات وہ واجب ہے، ہر لحاظ سے اس کا وجود واجب ہے. اللہ نام ہے اس کا جو بالذات اس کا نام ہے. العلی العظیم اس کا نام ہے جو بالذات اس کا نام ہے. اللہ بالذات واجب ہے، وجود میں اس کا کوئی شریک نہیں. بحث مشکل تو نہیں ہوگی؟ ویسے ہم تو مشکل کشا کے ماننے والے ہیں. تو جو بالذات واجب ہے وہ فقط ایک ہے. بولے گا، سنے گا، دیکھے گا، خوش ہوگا. اگر واجب میں یہ چیزیں ظاہر ہو جائیں، واجب میں تغیر و تبدلات نہیں ہو سکتے. میں موجود ہوں آپ کے سامنے، میں ہنسا، ایک چیز کا اضافہ ہوا ہنسنے کا. میں بیٹھا ہوں، رویا، ایک چیز کا اضافہ ہوا رونے کا. میں تعجب میں آیا، ایک چیز کا اضافہ ہوا، وہ تعجب ہے. واجب کے ہاں یہ نہیں، نہ اس کے ہاں تعجب ہے. توجہ نہیں فرما رہا. بیان ہے مقصد فضائل اہل بیت کہ واجب کے ہاں اگر ہنسے تو ایک چیز اضافہ ہوئی زائد بر صفات پہ، تو اللہ نہیں رہتا. ناراض ہو تو اللہ نہیں رہتا. اگر کسی صورتحال میں کسی تغیر تبدل کا ایجاد اس کی ذات میں ہو تو وہ اللہیت پہ فرق آتا ہے، وہ واجب الوجود کی ذات پہ فرق آتا ہے. تو ماننا پڑے گا اللہ نے اپنے لیے کچھ چہرے رکھ دیے ہیں. نہیں توجہ نہیں فرما رہے. تو ماننا پڑے گا اللہ نے اپنے لیے کچھ چہرے رکھ دیے ہیں. دیکھو ان کو، پہچانو مجھے. اللہ اکبر. دیکھو ان کو، پہچانو مجھے. اگر یقین نہیں آتا، اپنے نہیں سب نے لکھا ہے. فاطمہ تو بضعۃ منی، رسول کا فرمان ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جس سے فاطمہ خوش اس سے میں خوش، جس سے میں خوش اس سے اللہ خوش. تصویر کردگار ہے زہرا. اب دیکھتے جاؤ، جس سے زہرا خوش ہے اس سے اللہ خوش ہے، جس سے زہرا ناراض ہے اس سے اللہ ناراض. محال ہے عقلاً ذاتاً فعلاً. کسی صورت میں واجب 2 نہیں ہو سکتے. روشنی اللہ دیتا ہے لیکن سورج کے ذریعے. روشنی واجب دیتا ہے لیکن دیکھیں مجلس کا فائدہ تو یہ ہے نا. ایک دفعہ ایک مجلس ہو رہی تھی
تو مجلس سے جب جانے لگے تو پوچھا کیا تھی؟ اب بہت زبردست مجلس تھی. ارے کیا پڑھا کہ یہ نہیں معلوم. کیا پڑھا یہ نہیں پتا، تھی بہت زبردست. آپ یہ نہ پوچھے کیا پڑھا، یہ پوچھے کیسی مجلس تھی. کیسی تھی یہ نہیں پتا. تو بات یہ ہے کہ ساتھ ساتھ مجلس کا فائدہ یہی ہے کہ یہ مجلس ہے آل محمد کی معرفت کی بقا کے لیے. اس حدیث کو کون نہیں جانتا؟ من مات ولم یعرف امام زمانے ہی، جو مر جائے اس کو یہ نہ پتا چلے اس کے زمانے کا امام کون ہے. فقد مات میتتن او میتتن جاہلیہ، وہ کفر کی موت مرتا ہے، جہالت کی موت مرتا ہے. معرفت کیسے ہوتی ہے بتائیں؟ معرفت کیسے ہوتی ہے؟ معرفت ہوتی ہے اس وقت جب تک علم ہو جائے فضائل کا. تو معرفت کے بغیر جو مرا وہ کفر کی موت مرا، اور معرفت کے لیے فضائل کا ہونا واجب ہے. تو فضائل کو یہ سمجھ کے نہ سنا کرے فضائل سن رہے ہیں، یہ سمجھ کے سنا کرے ہمیں علی کی معرفت ہو رہی ہے. تو فرما رہے قبر میں جائیں نا جب آپ، تو آپ کو پتا ہو یہ علی ہے کون. قبر میں جب آپ گئے تو آپ کو پتا چلے یہ جو مولا آیا یہ ہے کون. تو کسی نے نہیں کہا کہ جو مرے گا مجھے دیکھے گا، کسی نے نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا جو مرے گا مجھے دیکھے گا. اس ہستی نے کہا یا ہار حمدان میں یمت یرانی، جو مرتا ہے وہ علی کو دیکھتا ہے. من مومن او منافقن کو بولا، مومن مرے وہ بھی دیکھتا ہے، منافق مرے وہ بھی دیکھتا ہے. تو میں نے ایک مرتبہ عالم شہود میں مولا سے پوچھا کہ مولا مومن کے تو قبر میں آتے ہیں، منافق کے کیوں آتے ہیں؟ مولا نے کہا بتانے کے لیے جس کو تو دنیا میں نہیں مانتا تھا وہ تیری قبر میں بیٹھا ہے. جس کو تو دنیا میں نہیں مانتا تھا، چہرہ بگڑتا تھا بگاڑ، اب تو تیرا حلیہ بگاڑیں گے جو دو کھڑے ہیں. جس کو تو دنیا میں نہیں مانتا تھا وہ بیٹھا سامنے، کیا مجھے علی اچھا نہیں لگتا. یہاں کہنا کہ علی کا ذکر نہ کر، یہاں کہ نعرہ حیدری نہ لگا، یہاں ادھر کہنا، ادھر بھی نہیں کہتا. روایت میں ملتا ہے، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا، میں اکثر جملہ یہ عرض کرتا رہتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا آج کل گاڑیاں بڑی جدید آ گئی کہ آپ نام ٹھیک کر دیتے ہیں، مطلب حسن نام، حسین نام، ٹونی نام. ویسے عجیب زمانہ ہے، کتے کا نام بھی ٹونی ہوتا ہے، بیٹے کا نام بھی ٹونی ہے. کیا کہا جائے؟ روایت میں ملتا ہے جہاں ماں باپ کا اولاد پہ کچھ حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ بیٹے کا نام اچھا رکھے. اور ایک چیز بڑی عجیب سی ہمارے درمیان میں آ گئی ہے یہ تقویم میں، جنتریوں میں، کہ رے سے نام رکھو، میم سے نام رکھو. یہ کہا تھا 20 سال پہلے. آنکھیں بند کر کے استخارہ کر کے معصوم کے نام پہ نام رکھیں، کوئی اثر نہیں ہوگا. ہمارا نام کوئی اس میں رکھا گیا، اور نام بھی بڑے عجیب عجیب سے، نرمین، مرمین اور کیا کیا نام. روایت میں ملتا ہے قیامت کے دن اکثریت کی بخشش اچھے ناموں کی وجہ سے ہوگی. توجہ فرما رہے ہیں، توجہ ہے. شیخ سعدی اسی کے موقع پہ ایک جملہ کہتے ہیں بڑا پیارا، اے کہ گفتی میں یمت یارانی فداؤں بے کلاؤں میں دل جویت کوش ہر روز ہزار وار مردمی تا دیدمی رویت. اے وہ ذات جس نے یہ کہا ہے جو مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے. اے وہ ذات جس کا یہ فرمان ہے جو مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے. کاش مجھے ہر روز 1000 بار موت آئے تاکہ 1000 مرتبہ علی کے چہرے کی مقصد کیا ہے؟ معرفت آل محمد ہے.
کہاں جائیں گے مولا سے بچ کے؟ یہاں بھی علی ہے. میں بتا رہا تھا کہ دنیا میں ایک قانون ہے کہ نام ایسے ایسے ہیں، ہوٹلوں میں چلے جائیں باہر کے ممالک میں، یہ جدید ٹیکنالوجی ہے دنیا کی جدید، کہ آپ نام لیں تو دروازہ کھل جاتا ہے. نام پہ اس کی آشنائی ہے، کمپیوٹرائز ہے، نام لیا دروازہ کھل جائے گا. رحمان دروازہ کھل گیا، رحیم دروازہ کھل گیا. تو اللہ کی بارگاہ میں یہ ٹیکنالوجی بہت پہلے کی ہے. ملتا ہے جنت کے دروازے کی چابی ہے اسم علی ابن ابی طالب. اب سوال یہ ہے جس کو علی کا نام ہی نہیں آتا جنت کا دروازہ اس کے لیے کھلے گا کیسے؟ تو یاد رکھے جو دنیا میں علی کے نعرے کا جواب دینے کا عادی ہے تو دروازے میں پہنچ کے کہے گا یا علی، دروازہ کھل جائے گا. تو عزیزان محترم، مقصد اصلی آل محمد کا ذکر کیا ہے؟ کیا ہم اپنے ٹائم پاس کرنے کے لیے کرتے ہیں؟ کیا وقت گزارنے کے لیے کرتے ہیں؟ کیا اس کا آخرت میں بھی کوئی فائدہ ہے؟ کیا دنیا میں فائدہ ہے؟ تو نور دیتا ہے اللہ، مگر اس نے وسیلہ بنایا کس کو؟ سورج کو. یا منور اللہ کا نام ہے، مظہر بنایا شمس کو، قمر کو. قابض الارواح اللہ کا نام ہے، مظہر بنایا ملک الموت کو. اور آپ کو یہ جملہ بھی بتاتا چلوں کہ ملک الموت ہر ایک کی روح قبض نہیں کرتا. عام جو دشمن جاتے ہیں ان کی قرآن میں 3 آیتیں ہیں. اللہ قبض روح کرتا ہے، ملائکہ کرتے ہیں، ملک الموت کرتے ہیں. ملائکہ کرتے ہیں عوام الناس کی، جن میں سے اکثر جو ہیں وہ ستیہ ناس ہیں. ان کی قبض روح کرنے کے لیے کون ہے؟ فرشتے. ملتا ہے کہ شیعیان امیر المومنین کی روح قبض کرنے کے لیے ہیں ملک الموت حضرت اسرائیل. اور یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ میری روح وہ قبض کرے. کہتے جب وہ مومن کے سرانے آتے ہیں تو اس وقت تک قبض روح نہیں کرتے جب تک 14 کی سواری نہ آ جائے. جب تک 14 کی سواری نہ آ جائے تو ملک الموت روح کو قبض نہیں کرتے. جب 14 کی سواری آتی ہے اور رسول اکرم اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں، ہاں میرے علی کے عاشق بڑی تو نے تکلیفیں سہی، اب آ جا. ملتا ہے جب تک مومن درخواست نہیں کرتا، ریکویسٹ نہیں کرتا ملک الموت کے سامنے، ملک الموت اس کی روح قبض نہیں کرتے. یہ مومن کی روح ایسے قبض ہوتی ہے، مومن کی جس کے دل میں علی آ جائے اس کی روح ایسے قبض ہوتی ہے. تو اللہ جانے جو امیر المومنین ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ملک الموت میں جرت نہیں. ملتا ہے اللہ ڈائریکٹ روح قبض کرتا ہے. ابھی ہمارا عقیدہ تو ہے نا، ایک کتاب ہے آل رسول برادران اہل سنت والجماعت کی، پیر سید خضر حسین چشتی، اس میں لکھتے ہیں کہ جناب سیدہ کی قبض ارواح کے متعلق لوگ گفتگو کرتے ہیں کہ ملک الموت نے ان کی روح قبض کی. کہتے ہیں ملک الموت میں اتنی جرت کہاں کہ سیدہ کی روح کو قبض کرے. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں فقبض اللہ روحها، یہ وہ ہستی ہے جس کی روح کو ڈائریکٹ اللہ نے قبض کیا. تو عزیزان محترم، مقصد فضائل اہل بیت کیا ہے؟ اس دنیا میں بھی فائدہ ہے اور بڑے دوہرے اثر ہیں. یہی اللہ جب مارتا ہے تو ملک الموت کے ذریعے، ہر ایک وسیلہ ہے اس کا. یہی اللہ میں کہہ دوں مجھے شفا دی، ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک کر دیا، ڈاکٹر صاحب نے، سب کہتے ہیں سبحان اللہ بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، اس نے آپ کو ٹھیک کیا. اگر یہ سیٹھ صاحب نہ ہوتے تو میرا گھر نہ بنتا. کیا بات ہے، سبحان اللہ بڑا اچھا سیٹھ ہے. اگر میں یہی کہہ دوں اگر علی نہ ہوتے تو میں نہ بچتا.
اگر علی نہ ہوتے تو میرا گھر نہ بنتا. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ڈاکٹر شفا دے سکتا ہے، جو اللہ کا مظہر ہے وہ شفا نہیں دے سکتا. عزیزان محترم، ذکر آل محمد دنیا میں بھی اثرات کا مالک ہے، آخرت میں بھی اثرات کا مالک ہے. دنیا میں بقا کا سبب ہے، دوام کا سبب ہے، حیات کا سبب ہے، جاودانی کا سبب ہے، کمال کا سبب ہے، عرفان کا سبب ہے، روحانیت کا سبب ہے، مرکز وفا ہے، مرکز کامیابی ہے. ہر ایک کو ضیاء ملتی ہے. اثرات ذکر ایک ہے، اثر دو کرتا ہے. مومن کی خوشحالی کا سبب بنتا ہے، منافق کے جلنے کا سبب بنتا ہے. ذکر ایک ہے، ایک خوش ہو رہا ہے، ایک ناراض ہو رہا ہے. رحمت ہے، بارش کے سبب اللہ کی رحمت جو ہے وہ بارش بن کے نازل ہوتی ہے. شگوفے پہ گرتی ہے تو پھول بناتی ہے، سانپ کے منہ میں جاتی ہے تو زہر بناتی ہے. بارش رحمت کا اثر نہیں ہے، رحمت مطلق ہے، قبول کرنے والے میں صلاحیت نہیں ہے. کسی کے ہاں زہر بن رہی ہے، کسی کے ہاں شگوفہ بن رہی ہے. تو مقصد آل محمد کیا ہے؟ مقصد فضائل آل محمد یہ ہے کہ روایات میں ملتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. تو معصوم فرماتے ہیں الا لیعرفون، ہم نے خلق کیا مگر معرفت کے لیے، معرفت کے لیے، عرفان کے لیے. انتہائی ہماری بقا کا سبب ذکر آل محمد ہے، ہماری حیات کا سبب ذکر آل محمد ہے. اور کہا جاتا ہے کہ بھائی کیا بات کر رہے ہیں آپ، یہ کیا فضائل میں وقت ضائع، کوئی کام کی بات کریں. توجہ فرمائیے گا، کوئی کام کی بات کریں، کوئی اہم بات کریں جس سے کچھ ملے. اکثر آوازیں آئیں آپ نے شاید میرے پاس اتنے ورقے پڑے، کوئی کام کم دی گل کرو، کوئی کام کی بات کر رہے ہیں، یہ کیا رکھا ہے اس ذکر میں. تو عزیزان محترم، میں کسی بات کو کام کی بات کہوں وہ اہم ہے، یا رسول کسی بات کو کام کی بات کہیں وہ اہم ہے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، میزان آپ کے پاس ہے، قضاوت آپ نے کرنی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، جج آپ ہیں، فرمان رسول کا ہے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے رسول کس بات کو کام کی بات کہہ رہے ہیں اور کس بات کو عدم کام کی بات کہہ رہے ہیں. مسجد نبوی ہے، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ابھی ایک شخص آئے گا اور وہ انتہائی کام کی بات پوچھے گا. ابھی ایک شخص آئے گا وہ انتہائی کام کی بات پوچھے گا اور وہ جنتی ہوگا. تو یاد رکھیں جو کام کی بات پوچھے گا وہ جنتی ہوگا. ابھی بیٹھے ہی تھے، ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ نے کہا کہو لا الہ الا اللہ، ہم نے کہا. آپ نے کہا کہو محمد رسول اللہ، ہم نے کہا. یا رسول اللہ اب یہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. ہے کتنے یہ اللہ کی رسی؟ کہاں پہ ہے؟ کہاں پہ لٹک رہی ہے؟ ہمیں تو نظر نہیں آ رہی. کہاں پکڑے جا کے؟ یہ رسی ہے کہاں؟ کس جگہ پہ ہے؟ یا رسول اللہ یہ حبل اللہ کیا ہے؟ یہ حبل اللہ، اللہ کی رسی کیا ہے؟ بتائیں تو صحیح. تو پیغمبر نے کہا سن، جو علی ولی اللہ ہے وہی علی حبل اللہ ہے. جو علی ولی اللہ ہے وہی علی حبل اللہ ہے. یہ جملہ کہتا ہے، کہتا یا رسول اللہ بڑی مہربانی، اب مر جاؤں گا علی کو نہیں چھوڑوں گا. روانہ ہوا، پیچھے سے ایک صحابی کھڑا ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ جنتی تھا؟ کہا بالکل جنتی تھا. کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں اس سے دعا کروا لوں؟ یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں اس سے دعا کروا لوں؟ کہا جاؤ بسم اللہ دعا کرواؤ. بھاگتا ہوا آیا، تجربہ بھی ہے پچھلا. بھاگتا ہوا آیا، آ کے کہتا بھائی میں دعا کروانے والا ہوں آپ سے. اچھا کیوں؟
کہا جی رسول نے کہا ہے آپ جنتی ہیں. اچھا رسول نے کہا جی رسول نے کہا جی آپ جنتی ہیں. اچھا کہا جی میں آپ سے دعا کروانے آیا ہوں, آپ دعا کریں اللہ مجھے بھی جنتی بنا دے. آپ تو جنت میں جائیں گے, پرفیکٹ ہے, آپ دعا کریں میں بھی چلا جاؤں. تو کہتے ہیں بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ بازار سے یا مسجد سے؟ کہتے ہیں مسجد میں بیٹھا تھا. بازار سے آ رہے ہیں یا مسجد سے؟ کہا جی مسجد سے آ رہا ہوں. کہا وہاں علی بیٹھے تھے؟ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا جی مسجد سے آ رہا ہوں. کہا وہاں علی بیٹھے تھے؟ کہاں بیٹھے تھے؟ کہا مجھے تیری عقل پہ حیرت بھی ہو رہی, افسوس بھی ہو رہا ہے, جنت لینے والے کے پیچھے آ گیا, جنت بانٹنے والے کو چھوڑا ہے. ہم تو اس کو مانتے ہیں جو سند دینے والا ہے, ہم اس کو نہیں مانتے جو سند لینے کی درخواست کرے. ہم اس کو مانتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں نظام کائنات ہے. ہم اس کو نہیں مانتے جس کے ہاتھ میں گھر کا نظام نہیں ہے. ہم اس کو مانتے ہیں کہ ایک رخ سے دیکھا جائے تو بندہ نظر آئے, اور اگر کوئی گمراہ دیکھے تو اس کو خدا نظر آئے. ہم تو اس کو مانتے ہیں کہ جب کوئی سوال کرے تو سوال سے پہلے یہ پوچھے سوال بھی میں بتاؤں. میں اس امام کا قائل ہوں جس کی محفل میں میرے سوال سے پہلے میرا جواب آئے. اور عجیب بات ہے, آج تک دنیا مٹی پہ تحقیقات کر رہی ہے. بھئی یہ کیا ہے مٹی کے اندر, کیا 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 کیا. میں ایک مقالہ پڑھ رہا تھا, اس میں لکھا تھا ابھی تک ہمیں مٹی کے اندر کیا کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا. مٹی کے اندر کیا کیا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. سمجھ سکی نہیں اب تک تراب کو دنیا, پھر اس کی عقل میں کیسے ابو تراب آئے. تراب سمجھ میں آیا نہیں, ابو تراب سمجھنا ہے. پہلے بیٹا تو سمجھ لو, باپ سمجھ میں آ جائے گا. تو عزیزو ہم اس کو مانتے ہیں کہ جب اس سے کوئی سوال پوچھا جائے تو یہ نہ کہ میں گھر سے پوچھ کے آتا ہوں. ہم اس کو نہیں مانتے جو یہ کہے میں گھر سے پوچھ کے آتا ہوں, ذہن میں نہیں آ رہا. ہم اس کو نہیں مانتے جو یہ کہ مجھے یہ صورت یاد ہی نہیں ہوتی, میں اشاروں میں گزر رہا ہوں, سمجھنا گھر جا کے ہے آپ نے. ہم اس کو نہیں مانتے جو یہ کہے مجھے تو یہ صورت آتی نہیں. اچھا قرآن میں ہے یہ صورت؟ اب اللہ جانے میں یہاں بیٹھا ہوں یا آپ کہیں اور ہیں. وہ کہتے پیش منی در یمنی, در یمنی پیش منی ہے میرے پاس لیکن ہے یمن میں. یہ کمال نہیں ہے, ساتھ ہو کے یمن میں ہونا کمال نہیں ہے, یمن میں ہو کے ساتھ ہونا کمال ہے. در یمنی پیش منی ہے, یمن میں ہے میرے پاس, یہ ہے کمال. تو عزیزوں یہ نہ پوچھے, ہم اس کو نہیں مانتے. بھئی یہ سورت یاد ہے آپ کو؟ اچھا یہ سورت بھی ہے, کس بارے میں؟ اچھا دیکھوں گا. ہم اس کو نہیں مانتے. ہم اس کو مانتے ہیں کہ جب 3 دن کا ہو اور مسجد سے باہر آئے, رسالت کے چہرے پہ نظر پڑے, رسول اللہ کی وجہ اللہ پہ نگاہ جائے تو آنکھیں کھول کے یہ کہے یا رسول اللہ قرآن سناؤں جو آپ پہ آج سے کئی سالوں بعد نازل ہوگا, وہ سناؤں؟ یا رسول اللہ توراۃ سناؤں, یا رسول اللہ زبور سناؤں, یا رسول اللہ انجیل سناؤں؟ ہم اس کو مانتے ہیں جو یہ دنیا میں آتے ساتھ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا. تو ماننا پڑے گا علی اس ذات کو کہتے ہیں جو آ کے عالم نہیں, علم لدنی کا مالک بن کے آتا ہے. یا رسول اللہ قرآن سناؤں؟ پیغمبر نے کہا بسم اللہ. تو اب میرے مولا نے کیا لطف ہوگا
رسول اللہ سن رہے ہوں گے، لسان اللہ بول رہی ہوگی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ فلاح ان نمازیوں کے لیے ہے، ہر نمازی کے لیے نہیں، ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بری باتوں سے بچتے ہیں۔ اچھا یا رسول اللہ توریت سنا دو، بسم اللہ، توریت سنائی، زبور بسم اللہ، انجیل بسم اللہ، صحف ابراہیم سنایا، حضرت یہ آدم کا صحیفہ، یہ نوح کا صحیفہ، یہ سب سنایا۔ اب پیغمبر نے کہا یا علی اگر آج موسیٰ ہوتے نا، وہ یہ کہتے کہ توریت آپ نے مجھ سے بھی اچھی پڑھی۔ یا علی اگر آج موسیٰ ہوتے نا تو وہ اس بات کا اقرار کرتے کہ آپ کو توریت ان سے اچھی آتی ہے۔ نازل ہوئی ہے موسیٰ پہ، اچھی آتی ہے مولا کو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا رسول۔ یا علی اگر آج داؤد ہوتے تو وہ یہ کہتے کہ زبور آپ کو ان سے اچھی آتی ہے، ان سے اچھی پڑھی آپ نے، اور اگر آج عیسیٰ آ جائیں تو یہ کہیں گے انجیل آپ کو ان سے اچھی آتی ہے۔ پر یا علی قرآن آپ کو میرے جیسا آتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے۔ اگر سمجھنا ہے ولی کو تو سمجھ لیجئے، اگر سمجھنا ہے حجت اللہ کو تو سمجھ لیجئے۔ یا علی توریت آپ کو موسیٰ سے بہتر، زبور داؤد سے بہتر، انجیل عیسیٰ سے بہتر، قرآن مجھ جیسا، قرآن مجھ جیسا، اس لیے کہ ابھی تک توریت پڑھی گئی تھی موسیٰ کلیم اللہ کی زبان سے، زبور پڑھی گئی تھی داؤد نبی اللہ کی زبان سے، اور انجیل پڑھی گئی تھی عیسیٰ روح اللہ کی زبان سے۔ جب یہی توریت، یہی زبور، یہی انجیل علی لسان اللہ کی زبان سے، تو اب توریت موسیٰ سے بھی بہتر، عیسیٰ سے بھی بہتر، انجیل اور داؤد سے بھی بہتر۔ عزیزان محترم، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ ہمیشہ مکان کی دعا مانگا کرے، اولاد کی دعا مانگا کرے، لیکن پہلی دعا یہ مانگا کرے خدایا جب تک زندہ ہوں علی علی حسین حسین کرتا رہوں، جب اس دنیا سے جاؤں جو آخری لفظ میری زبان سے نکلے وہ یا علی اور یا حسین ہو۔ بڑے بڑے میں نے دیکھے مولا کا نام لینے والے مولا کا منکر ہو کے گئے، بڑے بڑے افراد دیکھے جو مولا کا ذکر کرتے تھے مولا سے بیزار ہو کے گئے۔ اس ذکر میں کیا رکھا ہے؟ سیدہ سے پوچھو جس نے اس ذکر کی خاطر اپنی پسلیاں شہید کروا دی، تمہیں کیا پتا اس ذکر میں کیا رکھا ہے؟ تمہیں کیا پتا امیر المومنین کون ہے؟ تمہیں کیا پتا زہرا کا شوہر اسد اللہ الغالب کون ہے؟ سیدہ سے پوچھو جو امامت کی پہلی محافظہ ہے۔ زہرا سے کسی کو کام نہیں تھا، ولایت کو بچانے کی پہلی محافظہ کا نام زہرا ہے۔ انشاءاللہ یہ مقصد فضائل اہل بیت پہ انشاءاللہ مجالس کا سلسلہ اسی عنوان سے ہوتا رہے گا، اور اپنے وقت کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ 9:45 بجے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ میرا تو ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ مجلس جو ہے وہ تاخیر سے شروع نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے کوئی آئے یا نہ آئے، سب سے پہلے وہ بی بی آتی ہے جس کا پہلو زخمی ہو۔ عزیزوں کوئی آئے یا نہ آئے، سب سے پہلے وہ بی بی آتی ہے۔ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، میرا ایک دستور ہے کہ میں مسائب پڑھ ہی نہیں سکتا سیدہ کی مصیبت کے بغیر۔ عزیزوں یہ اتنی مظلومہ ہے اس کے قاتل کا نام بھی نہیں ہے، اتنی مظلومہ ہے سیدہ۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں
کہ سیدہ کے احترام کی قسم کھا کے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. ملتا ہے جس جگہ مجلس ہو کوئی آئے یا نہ آئے سب سے پہلے حسین کی زخمی ماں زہرا آ جاتی ہے. اگر فرش عزا نہ بچھی ہو تو سیدہ فرش عزا بچھاتی ہے. اگر فرش عزا پہ مٹی پڑی ہو، میں نے معتبر کتابوں میں پڑھا ہے، سیدہ اپنی چادر سے مٹی صاف کرتی ہے. عزادارو مجلس میں جیسے مرضی آ جایا کرو، لیکن جب مجلس سے جایا کرو نا دھکے نہ دیا کرو. میں نے پڑھا ہے سیدہ دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہے. عزادارو ہر آنے والے کا شکریہ ادا کرتی ہے. ایسا نہ ہو تمہارے دھکے سے سیدہ کو تکلیف ہو. مولا تمہیں آباد و شاد رکھے. امام سجاد فرماتے ہیں جس جگہ مجلس ہوتی ہے ہماری دادی جنت البقیع چھوڑ کے پہلے شام جاتی ہے اور کہتی ہے بیٹی زینب مجلس ادا پہ جا رہی ہوں. جناب زینب کہتی ہیں اماں میں سکینہ کے بغیر نہیں جاؤں گی. عزاداروں ملتا ہے یہ تینوں مائیں بیٹیاں مجلس میں آتی ہیں اور مجلس اعضاء میں میں نے ایک جملہ پڑھا ہے جس کو پڑھ کے میں بہت دیر تک روتا رہا ہوں. ملتا ہے سیدہ جب مجلس میں آتی ہے نا سیدہ کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں آپ نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی دیکھی ہوگی، بہن دیکھی ہوگی، ماں دیکھی ہوگی، لیکن آپ نے کبھی کوئی 18 سال کی بچی ایسی نہیں دیکھی ہوگی جس کی کمر جھک گئی ہو. آپ نے کوئی بچی ایسی نہیں دیکھی ہوگی جو 18 سال میں 80 سال کی نظر آئے. یہ فقط حسین کی ماں زہرا کا حصہ ہے. ملتا ہے جب سیدہ مجلس میں آتی ہے اس کا ایک ہاتھ اس کے پہلو پہ ہوتا ہے. عزادارو ہر رونے والے کے سامنے سیدہ رومال لے کے کافی دیر کھڑی رہتی ہے. ملتا ہے جب ایک جگہ سے آنسو نہ ملے سیدہ دوسرے کے پاس جاتی ہے. ملتا ہے اگر وہاں سے آنسو نہ ملے بھی تیسرے کے پاس جاتی ہے. میں کبھی نہیں کہتا رو نہ رو تمہاری مرضی، اونچی آواز میں رو یا آہستہ رو تمہاری مرضی، لیکن عزاداروں میں یہ جملہ ضرور کہتا ہوں عزاداروں سیدہ کو رومال خالی نہ جائے. عزاداروں سیدہ تمہارے آنسو لینے یہاں پہ آئی ہوئی ہے. اگر یقین نہ آئے تو میں اپنی ماں بہنوں سے جو پردے میں بیٹھی ہیں ان سے ہاتھوں کو جوڑ کے ایک جملہ عرض کروں گا. اے میری ماں بہنوں اگر تمہارے مجمع میں کوئی بیوی ایسی بیٹھی ہو جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ ہو اور جب اٹھے تو ہائے حسین کہہ کے اٹھے تو سمجھ لینا حسین کی ماں ذرا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، خدا آپ کو آباد و شاد رکھے. آپ کے رونے سے آپ کے گریے سے مجھے یقین ہو گیا ہے میری زہرا کی سواری آ گئی. عزاداروں آپ کے رونے سے مجھے یقین ہو گیا حسین کی زخمی ماں زہرا آ گئی ہے. مجھے یقین ہے میرا امام زمانہ آپ کے درمیان میں تشریف فرما ہے. عزاداروں خدا تمہیں آباد و شاد رکھے. آج پہلی محرم ہے، دوسری محرم کی شب ہے. میرے ذہن میں جیسے کسی نے ابھی پڑھنا کچھ اور تھا لیکن کوئی ذہن میں ڈال رہا ہے کہ یہ پڑھا جائے. اللہ جانے سیدہ کی مرضی ہے. عزاداروں بصرے کا واقعہ ہے. وہاں پہ ایک شخص تھا جس کی ایک جوان بیٹی تھی جس کا نام ناصرہ تھا. یہ ناصرہ وقت کے ساتھ ساتھ جوان ہوئی اور اس کا کوئی رشتہ نہ آیا. مجبوراً اس کو ایک ناسبی کے ساتھ عقد کر دیا گیا. جب عقد ہوا تو عقد میں یہ شرط رکھی گئی دیکھو سارا سال تم اس کو جو مرضی تمہاری زوجہ ہے، لیکن دیکھو چونکہ تمہارا تعلق مذہب تشیع سے نہیں، جب محرم کا چاند نمودار ہوا کرے تو اس کو مجلس اعضاء میں جانے دینا. ملتا ہے کہ محرم کا چاند نمودار ہوا، وقت گزرتا گیا. ایک مرتبہ محرم کا چاند نمودار ہوا، اس نے شوہر سے اجازت لی. اس نے کہا جا، یہ ہر روز مجلس پہ جا رہی ہے آ رہی ہے.
ملتا ہے جب 8 محرم الحرام سے کی شب آئی، شب 8 محرم، 7 محرم کو اس نے اپنے شوہر کے پاس کل کی اجازت مانگی تو شوہر کہتا ہے کل نہ جانا، کل میرے کچھ مہمان آ رہے ہیں، گھر کو صاف کرنا، اچھے اچھے کھانے بنانا، کل کی مجلس میں نہ جانا۔ لیکن یہ سوچتی رہی کل ذاکر نے یہ جملہ کہا تھا کہ اس کے مصائب پڑھوں گا جس کے بازو کٹے زینب کے بازو بن گئے۔ یہ سوچ رہی ہے کہ کل تو سرکار شہنشاہ کے مصائب پڑے جائیں گے، غازی سرکار کے، میں کیسے نہ جاؤں؟ کہا کہ ٹھیک ہے میں چاہوں گی، ماتم نہیں کروں گی، دعا میں نہیں بیٹھوں گی۔ یقین جانا میرا بدن کانپ رہا ہے اس وقت۔ میں ابھی تازہ کربلا سے آیا ہوں اور کربلا کی مولا عباس کی زری میرے سامنے ہے اور عرب کی عورتوں کی وہ آواز میرے سامنے ہے۔ عرب کی عورتیں آتی ہیں اور غازی کی زری پکڑ کے ایک جملہ کہتی ہے، انت اخو زینب، کیا تو ہی زینب کا بھائی ہے؟ تصور کریں آپ یہاں پہ نہیں ہیں، آپ کربلا میں بیٹھے ہیں۔ تصور کریں مولا عباس کی، کبھی اگر مجھے موقع ملا نا، یہ غازی اتنا مظلوم آقا ہے، ایک اشرا غازی کے لیے رکھے، فقط غازی کی شہادت پڑھو، ایک اشرا پورا، یقین جانے اشرا ختم ہو جائے گا، غازی کے مصائب ختم نہیں ہو۔ مومنہ کہتی میں جاؤں گی، مجلس اٹینڈ کروں گی، ماتم نہیں کروں گی، دعا نہیں سنوں گی۔ عزیزو مصائب شروع ہوئے، مصائب میں اس نے ایسا جملہ کہا کہ یہ مومنہ چیخیں مارتی ہوئی اس نے دیوار سے ٹکر ماری، بے ہوش ہو کے گر گئی۔ مجلس ہوتی رہی، یہ بے ہوش، ماتمداری شروع ہوئی، یہ بے ہوش، دعا ختم ہوئی، یہ بے ہوش، زیارت ختم ہوئی، یہ بے ہوش، سب چلے گئے، یہ بے ہوش۔ پانی ڈالا گیا، تلوے مسلے گئے، ہوش میں آئی، کہتے مجلس ختم ہوگی، کہاں؟ رونے لگ پڑی ہے، میں گھر جاؤں گا، گھر جاؤں گی، میرا شوہر تو بڑا ظالم ہے، وہ تو مجھے مارے گا، میں کیا کروں؟ عزیز اس کو اپنی چادر کا خیال ہے، جیسے تیسے اس نے چادر سر پہ ڈالی، دوڑتی ہوئی گئی، گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ اب یہ سمجھی ہو سکتا ہے میرا شوہر آ گیا، لیکن جب گھر میں داخل ہوئی نا، جب گھر میں داخل ہوئی نا تو اس نے کیا منظر دیکھا؟ ایک 3-4 سال کی بچی ہے جس کے کانوں سے خون بہ رہا ہے اور وہ اس کے صحن کو صاف کر رہی ہے۔ میری دعا ہے زہرا کے صدقے میں اگلے سال سے پہلے تمہارے کربلا کے دستخط ہو۔ میری دعا ہے کہ خدا تمہیں وہ جگہ دکھائے جہاں سے 70 قدم کے فاصلے سے بہن اپنے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھتی رہی۔ میری دعا ہے کہ خدا تمہیں وہ جگہ دکھائے جہاں حسین نے اکبر کے سینے سے برچھی نکالے۔ میری دعا ہے خدا تمہیں وہ مقام دکھائے جہاں مولا نے عباس کے بازوؤں کو اٹھایا۔ انشاءاللہ ضرور میرے دل کو اطمینان ہے، کربلا جاؤ گے، ضرور جاؤ گے کربلا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کی مجلس میں ضرور دستخط ہے۔ محفل کی مجلس کی روحانیت بتا رہی ہے کہ آج بڑی عظیم ہستیاں بیٹھی ہیں۔ میرا بدن کہاں پر ہے، اللہ جانے کون کون ہے، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن مجلس پہ جو اس وقت فضا حاکم ہے روحانیت کی، عرصہ ہو گیا مجلس سے پڑھتے ہوئے، روحانیت کی فضا بتا رہی ہے آج کوئی خالی نہیں جائے گا۔ جو لا علاج ہے ان کو ذہن میں رکھے، پریشان حالوں کو ذہن میں رکھے، جو اس وقت ماتم نہیں کر سکتا، عزادار بیمار ہو جو ہاسپٹل میں پڑا ہے اس کو ذہن میں رکھے۔
کہتے جب یہ منظر دیکھا نا کہ وہ 3-4 سال کی بچی کانوں سے خون نکل رہا ہے اور صحن کو صاف کر رہی ہے، آگے گئی، کہا آپ کون ہیں؟ کب میری پھوپھی کھانا بنا رہی کا اندر باورچی خانے میں میری پھوپھی کھانا بنا رہی ہے۔ کہتے جب یہ اندر گیا، اندر گئی تو کیا دیکھا؟ ایک بیوی ہے جو جلدی جلدی کھانا بنا رہی ہے۔ کہتی آپ کون ہے؟ کہ اندر میری ماں تیرے گھر کے اندر گدے بچھا رہی ہے۔ ناصرہ کہتی جب اندر گئی تو اس نے کیا منظر دیکھا؟ ایک بیوی جس نے ایک ہاتھ اپنے پہلو پہ رکھا ہوا ہے، ایک ہاتھ سے گدے بچھا رہی ہے، چادر بچھا رہی ہے اور زبان پہ فکرہ ہے عباس 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 عباس۔ عزادارو ایک عالم دین کہتے ہیں میں نے عالم خواب میں یہ منظر دیکھا، جب شب جمعہ آتی ہے نا، سیدہ غازی کے حرم پہ کھڑی ہو جاتی ہے، ام البنین مولا حسین کے حرم پہ کھڑی ہو جاتی ہے، سیدہ یہاں پہ آ کے کہتی ہے اے لوگوں آگاہ ہو، عباس میرا بیٹا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ جب اس نے دیکھا نا بی بی گدے بچھا رہی ہے تو حیران ہو کے پوچھتی ہے بی بی آپ ہیں کون؟ بی بی آپ اتنی زحمت کر رہی ہیں، بی بی آپ کی کمر جھکی ہوئی ہے، بی بی آپ سے چلا بھی نہیں جاتا، آپ اتنی زحمت کیوں کر رہی ہیں، آپ ہیں کون؟ تو بی بی کی آواز ہے میں کوئی اور نہیں، میں حسین کی زخمی ماں زہرا ہوں۔ کہا جو کھانا بنا رہی ہے وہ حسین کی بہن زینب ہے، جو صحن میں موجود ہے وہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ تو عزادارو یہ جملہ کہنا تھا، ناصرہ کہتی میں نے کہا آپ نے یہ زحمت کیوں کی؟ تو بی بی کی آواز ہے میں جنت البقیع میں تھی، مجلس اعظم میں تھی، تو ایک مرتبہ علی کی آواز ہے زہرا زہرا زینب کو لے کے جا، ایسا نہ ہو ناصرہ کا شوہر گھر آ جائے، ناصرہ بے ہوش ہو گئی ہے، ایسا نہ ہو ناصرہ کا شوہر آ کے اس کو مارے، مجھے علی سے برداشت نہیں ہوتا، زینب سے کہے اس کے گھر میں کھانا بنائے، زہرا تو اس کے گھر میں گدے بچھا، اے زہرا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، ناصرہ کا شوہر ناصرہ کو مارے۔ یہ جملہ سننا تھا، ناصرہ نے منہ پہ تماچے مارے اور نجف کا رخ کر کے ایک جملہ کہا یا علی آپ سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ ناصرہ کو اس کا شوہر مارے، یا علی آپ سے یہ کیسے برداشت ہوا جب سکینہ کے منہ پہ تماچے لگے، یا علی آپ سے یہ کیسے برداشت ہوا جب نیزے کی نوک سے زینب کے سر سے جب